بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اردو کلاس 4 لیکچر نمبر آج ہمارا 15 ہے. صفحہ نمبر 24 پہ سبق نمبر 5 حکایات شیخ سعدی. ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگز کو ختم کر لیا تھا, چیپٹر کو پڑھ لیا تھا, اور جب ہم ایم سی کیوز کو سالو کرتے ہیں یا صحیح جواب کا انتخاب اس سوال کو حل کرتے ہیں تو پورا کا پورا سبق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے سبق کے اندر کیا پڑھا تھا, تو ہمارے لیے یہ سوال حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبق کے اندر ہم نے شیخ سعدی شیرازی کا سن پیدائش پڑھا تھا کہ 1333 میں پیدا ہوئے ایران کے شہر میں, اور انتہائی نیک انسان تھے. ان کے کچھ واقعات پڑھے جس میں ہم نے اس آدمی کا واقعہ پڑھا جو غریبوں پر ظلم کرتا تھا, ان کی لکڑیاں امیروں کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا اور اس کا گھر جل گیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے تکبر کا انجام پڑھا کہ شیخ سعدی شیرازی نے کہا کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہوئے ان کے دل میں خیال آیا کہ ساتھ پڑے ہوئے لوگ بدقسمت ہیں کہ وہ عبادت نہیں کر رہے اور ہم کر رہے ہیں. تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ لوگوں کو آپ کم درجہ خیال نہ کریں, یہ غلط بات ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہ واقعہ پڑھا جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ہم سے بھی کم چیزیں موجود ہیں, وہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ان سے بھی کم انہیں دی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فلاں چیز میرے پاس کیوں موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے واقعہ پڑھا اس آدمی کا جس نے کتے کو کنویں سے پانی نکال کے پلایا تھا. اس کے علاوہ ہم نے واقعہ پڑھا کہ عید کے روز شیخ سعدی گم ہو جاتے ہیں اپنے والدین سے, اور ان کے والد انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ بزرگوں کا دامن کبھی نہ چھوڑیں ورنہ آپ زندگی میں ہمیشہ روتے رہیں گے. اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے سے انہوں نے سبق دیا کہ آپ اپنی زندگی میں بھی ایسے ہی کریں کہ آپ اپنے بڑوں کا کہنا مانیں. اگر آپ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چھوڑ دیں گے تو آپ زندگی میں پریشان ہوں گے, آپ زندگی میں دکھی ہو جائیں گے, روتے رہیں گے, گھبرا جائیں گے. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے اور یہ ہمارے کچھ واقعات تھے جو ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنا چیپٹر سالو کر سکیں. تو اب اس کی مشق کو حل کرنا شروع کرتے ہیں. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ پاکستان میں, ایران میں, عراق میں یا ہندوستان میں؟ ایران میں. ایک بے رحم شخص غریبوں سے کیا چھین لیتا تھا؟ رقم, بکریاں, کتابیں یا لکڑیاں؟ لکڑیاں. بے رحم شخص کا گھر کیسے جلا؟ غفلت سے, دشمنی سے, ماچس سے, غریبوں کی آہوں سے, غریبوں کی آہوں سے. جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں, ہنستے ہیں, پچھتاتے ہیں, گھبراتے ہیں, روتے ہیں. دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی چلا جاتا, سو جاتا, بیٹھ جاتا, نماز نہ پڑھتا, سو جاتا. کتا کس وجہ سے ہلکان تھا؟ اس جملے میں اسم ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کیا چیز ہے؟ اسم کسی بھی چیز, شخص یا جگہ کا نام ہو سکتا ہے. وجہ ایک جو ہے کسی چیز کا نام نہیں ہے تو یہ اسم نہیں ہو سکتی. کس بھی کسی کا نام نہیں ہے تو یہ بھی اسم نہیں ہو سکتی. کتا ایک جانور کا نام ہے تو یہ اسم ہو سکتی ہے. ہلکان یہ بھی ایک طرح کی حالت ہے, کسی کا نام نہیں ہے تو یہ بھی اسم نہیں ہو سکتی, لہٰذا ہمارا اسم ہوگا کتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات تلاوت کرتے رہے. اس جملے میں فعل ہے. فعل کہا جاتا ہے کسی بھی کام کو
کسی بھی جملے میں جو کوئی کام بیان کیا گیا ہو اسے ہم فعل کہیں گے. جیسے شیخ سعدی یہ کسی کا نام ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. رات یہ بھی ایک وقت کا نام ہے ایک طریقے سے خاص طرح کے, تو یہ بھی ہمارا کام نہیں ہو سکتا. تلاوت کرنا یہ ہمارا ایک کام ہے, تلاوت کی جاتی ہے یعنی کہ کام ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے. اور یہ لفظ ہے ساری, ساری بھی کسی کوئی کام نہیں ہے تو یہ بھی فعل نہیں ہو سکتا, تو اس میں ہمارا فعل ہوگا تلاوت کرنا. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. سرخ, یہ کچھ ورڈ لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. حروف عطف کا اس میں تصور دیا جا رہا ہے. حروف عطف جو دو اسموں یا دو فعلوں کو آپس میں ملائیں حروف عطف کہلاتے ہیں. اور واو حروف عطف ہیں, جیسے رنگ و نسل, دین اور دنیا, سیاہ و سفید, زمین و آسمان, کالا اور گورا. اس طریقے سے دو الفاظ اور ایک حروف عطف کے ملنے سے مرکب عطفی بنتا ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ دو لفظوں کو ملا کر ہم ایک لفظ بنا دیتے ہیں اور اس کے درمیان واو یا پھر اور کا لفظ لگاتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس واو ہے اور یہ جو ہمارے پاس اور ہے, یہ ان دونوں کو کہا جاتا ہے حروف عطف. اور جو ورڈ ہمارے پاس اینڈ میں بنے گا, جیسے ہمارے پاس یہ ورڈ بن گیا سیاہ و سفید, کے درمیان میں واو لگایا تو سیاہ و سفید یہ بن گیا. تو یہ ہمارا مرکب عطفی ہے, یعنی کہ حروف عطف سے مل کر بننے والا لفظ. نیچے ہمیں کچھ ورڈ دیے گئے ہیں, ان میں سے ہم نے ڈھونڈ کے مرکب عطفی بنانے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے سرخ, علم, شب, آبا, رنگ, ظلم, نسل, ہنر, اجداد, ستم, سفید یا روز. تو یہ ہم نے اس میں سے ڈھونڈنے ہیں. رنگ و نسل, علم و ہنر, شب و روز, آبا و اجداد, ظلم و ستم, سرخ اور سفید. آپ اس کے میں واو کچھ ایسے ہیں جن میں آپ واو بھی لگا سکتے ہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہیں, دونوں کر سکتے ہیں. جیسے رنگ و نسل کی جگہ رنگ اور نسل بھی کہا جا سکتا ہے. علم و ہنر کی جگہ علم اور ہنر بھی کہا جا سکتا ہے. شب و روز جو ہے وہ ایسے ہی رہے گا, آبا و اجداد بھی ایسے ہی رہے گا. ظلم و ستم کو بھی آپ ظلم اور ستم بھی لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس مدرج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں, اور یہاں پہ ہمارے پاس جملوں کا ہے. مدرج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں, دونوں کو ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں آگے. مدرج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. بچپن, لڑکپن, فارغ, مصروف, خوف, بے خوفی, رونا, ہنسنا, شکر گزار, ناشکرا. متضاد جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ الفاظ کے الٹ ہوتے ہیں, تو لہٰذا ہم نے وہی یہاں پہ لکھے ہیں. اس کے بعد مدرج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں. روشنی, کمرے میں ہلکی روشنی تھی. شکر گزار, میں اللہ کا شکر گزار ہوں. باورچی خانے, علی باورچی خانے میں تھا. تہجد, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار تھے, یعنی تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. محروم, احمد پاؤں سے محروم تھا. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.